أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بھی آگے تشریف لے آئیں. قرآن مجید کی سایہ مبارکہ میں جس کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ اس لیے بھی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں مہدی کا ذکر کہاں ہے، امام زمانہ کا تذکرہ کہاں ہے. یہ سوال بڑی شدت کے ساتھ برادران اسلامی کی طرف سے اور کچھ اپنے بھائیوں کی طرف سے بھی، تو ان کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید میں کم سے کم 106 جگہوں پر تذکرہ امام زمانہ ہے، جو علماء اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے. 106 جگہیں آیات ایسی ہیں جن میں امام کا تذکرہ ہے. اور یہ آیت جس کی میں نے اس وقت تلاوت کی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں ان پر جو زمین پر کمزور کر دیے گئے، بنائے نہیں گئے تھے، کمزور کر دیے گئے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں زمین کا امام بنائیں گے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں گے. کہاں ہیں وہ لوگ جو وراثت سے انکار کرتے ہیں؟ حالانکہ اب تو سلام تشریف نہ ایک صلوات بھیج دیں محمد بھائی، ادھر تشریف ایک اور صلوات بھیج دیں. وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو وراثت سے انکار کرتے ہیں؟ قرآن مجید تو صاف صاف وراثت کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم وارث بنائیں گے، زمین کا وارث بنائیں گے. حالانکہ اب تو وراثت کے قائل ہوتے جا رہے ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے، اس لیے کہ میں بھی کبھی کبھی یوٹیوب کے ذریعے سے بعض چیزیں دیکھ لیتا ہوں، مگر ہر بات کو قرآن نہ سمجھ لے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی ہونے لگا ہے کہ انہوں نے کہا جو ہے وہی. آپ حضرات تھوڑی اس طرف تشریف لے آئیں، اس طرف کافی جگہ ہے. دیکھیے، آئیے اسد صاحب، آپ تشریف لائیے، ادھر تشریف لے آئیں. ایک صلوات بھیجیے محمد وآلہ. اب اقرار شروع ہو گیا ہے. چنانچہ 3-4 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا تو
ایک صاحب علماء اہل سنت میں تقریر کر رہے تھے بڑی زبردست، تو انہوں نے تقریر کے دوران کہنا شروع کیا کہ بیٹیوں کو ان کا حق جو ہے وہ دینا چاہیے۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے، میں نے ان سے کہا تھا کہ کاش آپ اس وقت ہوتے۔ واہ 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 واہ، میں نے کہا آپ بڑے اچھے آدمی ہیں کہ بیٹیوں کے حق کے تو قائل ہیں، آپ بڑے عمدہ آدمی ہیں، بیٹیوں کے حق کے قائل ہیں، کاش آپ اس وقت ہوتے۔ مگر اب آپ کم از کم ان سے بیزاری کیجئے جنہوں نے بیٹی کو حق نہیں دیا تھا۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ اب اظہار بیزاری ضروری ہے۔ بیٹا اب بعد میں دینا حصہ، ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد، کیونکہ یہ ویسے ہی مسئلہ ہوگا جیسے محفل میں چائے آ جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ تو انہوں نے وہی کہا کہ رسول اللہ کی ایک حدیث تھی۔ میں نے کہا حدیث تھی رسول اللہ کی؟ تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ کی ایک حدیث تھی۔ میں نے کہا کون سی؟ ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم معاشرے انبیاء، دیکھیے میں ترجمہ ہی پڑھتا ہوں عام طور سے، اس لیے یوں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا حافظہ نہ کام کرے تو خواہ مخواہ غلط احادیث اور غلط قرآن کی تلاوت سے فائدہ کیا ہے، اور پھر اپنی آنکھوں کے لیے بھی ڈرتا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا ذرا پڑھیے حدیث، تو انہوں نے حدیث پڑھی کہ ہم معاشرے انبیاء نہ کسی کو وارث، کسی کے وارث ہوتے نہ کسی کو وارث بناتے۔ میں نے کہا یہ تو حدیث بہت عمدہ ہے، مگر جب اس حدیث پر عمل کرنے کی منزل آئی تو ہم نے دیکھا کہ کہیں اور نہیں، تیسرے دور میں ایک بی بی پہنچ گئی اور انہوں نے کہا کہ میری وراثت دیجئے۔ اب وہاں جواب یہی ملا کہ ابھی تو آپ نے اس حدیث کی گواہی دی تھی کیونکہ یہ اکیلی گواہ تھی۔ جواب وہی ملا، انہوں نے وراثت کا مطالبہ کیا، اور پھر جب امام حسن کی تدفین کا موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حجرہ میرا ہے، میں وارث ہوں۔ تو یہ وراثت انہیں کیسے مل گئی؟ یہ تو بڑا تضاد نظر آ رہا ہے۔ یہ تاریخ کی بڑی باریک چیزیں ہیں، اس میں نہ کسی کی دل آزاری ہے نہ کسی کی، اس لیے کہ کچھ اپنے جو ہیں وہ ان میں اختلاج آج کل پیدا ہونے لگتا ہے، اور وہ اس کو نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ چیزیں نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے کہ اتحاد اسلامی کے خلاف ہیں، یہ اتحاد اسلامی کے خلاف ہیں، یہ چیزیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ آپ کو اتحاد مبارک، لیکن اس اتحاد کا فائدہ کیا ہے جب آج بھی کاظمین میں حملہ ہوا ہے؟ وہ جو نیچے قبرستان ہے جس میں جناب عزیر نبی کی قبر ہے اور جناب دانیال کی قبریں ہیں، زائرین بحمدللہ جاتے ہیں اور وہاں زیارت کی ہے اس قبرستان میں۔ وہ اس پل کے فوراً بعد اعظمیہ جو علاقہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ امام اعظم سے جو ہے وہ منسوب ہے۔ اب کس نے منسوب کیا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال وہ محلہ منسوب ہے اور وہاں آبادی بھی امام اعظم والوں کی ہے۔ چنانچہ وہاں سے وہ دستی بم پھینکا گیا زائرین پر، نہ وہ بیچارے کسی کی دل آزاری کر رہے تھے، نہ وہ تبرہ پڑھ رہے تھے، نہ وہ کوئی نعرے لگا رہے تھے، وہ بہت دور و دراز سے پیدل آنے والے زائرین آ رہے تھے۔ 8 افراد ان میں سے مجروح ہوئے اور وہ ویڈیو موجود ہے، فوراً اس علاقے کا گھیراؤ، اور الحمدللہ وہ شخص گرفتار ہو گیا اور اس نے قبولہ کہ ہمارا ارادہ تھا کہ کل بھرے مجمع میں جسر ائمہ پہ حزب سابق ہم حملہ کریں گے۔ یہ حالت ہے آج، سمجھا آپ؟
اور ہم جو ہے وہ تاریخی حقائق بھی پڑھنے سے کترانے لگیں، اختلاج ہونے لگتا ہے، اختلاج ہوتا ہے مومنین میں، وہ سمجھے نہ سمجھے مومنین جو ہے ان میں اختلاج ہونے لگتا ہے۔ لیکن تاریخ اگر آپ نہ پڑھیے گا تو آئندہ نسلوں کا حشر کیا ہوگا؟ آئندہ نسلوں کا کیا حشر ہوگا؟ اس لیے کہ ہسٹری تو سبجیکٹ ہے، کالجز میں پروفیسر ہوتے ہیں اس کے، وہ ہسٹری پڑھتے ہیں، فلاں جگہ کی اور فلاں جگہ کی اور فلاں جگہ کی ہسٹری پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے کہ طریقہ بھی یہی ہے ان کا، یہ تاریخی، اس کی تاریخ یہ ہے اور اس کی تاریخ یہ ہے۔ ابھی جن کو نہیں معلوم تھا انہیں معلوم ہو گیا کہ 200 سے زیادہ جو ہے وہ چرچ ہیں عیسائیوں کے عراق میں، بڑی قدیم تاریخ ہے عراق میں مسیحیت کی، چرچز کی، اور ان کو داعش نے جو ہے موصل وغیرہ میں جو ہے وہ کافی توڑ پھوڑ کی اور نیست و نابود، بہت ہی کوشش کی انہیں ختم کرنے کی، اس کے وہ آثار موجود ہیں۔ تو جہاں کی پرانی تاریخ ہوتی ہے اس تاریخ کو دہرایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو کیا ہم اپنی تاریخ نہ بیان کریں؟ نتیجہ ایک آئندہ نسلوں، مگر ہوتا یہ ہے کہ محنت کرنا پڑتی ہے تاریخ پڑھنے میں، تاریخ پڑھنے میں محنت کرنا پڑتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کتاب پڑھے انسان، اور اب تو کتاب کی بھی ضرورت نہیں، اگر فائدہ اٹھائے انٹرنیٹ سے اور اس پر بہت کچھ مل سکتا ہے، اس پہ تاریخ مل سکتی ہے۔ لیکن انٹرنیٹ پہ پڑھنے والوں کو اس بات کی ضرور پوری توجہ ہونا چاہیے کہ تاریخ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور نے لکھی اور واقعات توڑ مڑوڑ کے پیش کیے گئے۔ اس لیے کہ آج یہ کام بہت ہو رہا ہے، یہ کام بہت ہو رہا ہے آج، جیسے جیسے کمیونیکیشن کی ترقی ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے یہ کام بہت ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ متاثر ہیں، بحث کرنے لگتے ہیں، ارے صاحب وہ دیکھیے یوٹیوب پہ یہ تھا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ کسی کا بھی کہنا کہا ہوا معیار نہیں ہو سکتا ہے، سوائے معصوم نے جو کچھ کہا ہے وہ معیار ہوگا۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء سے رجوع کیا جائے، علم درایت، اسی لیے راوی دیکھے جاتے ہیں، جھوٹا تو نہیں، اس لیے کہ جھوٹے بھی تو بہت تھے اس زمانے، تو بہت جھوٹے تھے، ایک ایک مٹھی کھجور پہ بکتے تھے۔ یہی ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد، ان کا عالم یہ ہے کہ 1,00,000 دینار یا درہم دے کے فتویٰ دے لیتے تھے۔ رات کا وقت تھا، ہارون رشید نے ایک ناجائز کام کیا جس کا ممبر پہ نہیں ذکر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی 4,000 کنیزیں تھیں، وہ نہ جانے کیا کیا تھا، ان کی تاریخ ہی بڑی عجیب ہے، مگر بڑی تعریف ہوتی ہے ان کے نام پہ، آج کل نام رکھا جاتا ہے ہارون الرشید، اور کبھی اسے رشید میں نے بھولے سے کہہ گیا ہوں تو اور بات ہے، میں ہارون عباسی کہتا ہوں، کیونکہ اگر رشید ہوتا تو اس وقت جب فدق کے حدود امام بیان فرما رہے تھے تو اس وقت واپس کر دیتا، لیکن اسے حکومت کی اتنی پیاری تھی کہ اس نے کہا کہ پھر میرے پاس رہی کیا جائے گا، اے تیرے پاس کچھ نہ رہتا، کم از کم تو اپنی بیوی زبیدہ سے سبق لے لیتا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے، اس لیے کہ جو چیز رہنے والی تھی، جو چیز رہ جانے والی تھی اسے حاصل کر لیتا۔ یہ کتنے دن رہ گئی، آخر میں بیٹوں نے جو ہے وہ اتنا اسیر کر دیا تھا اسے، اور اس کی مثال شاہ جہاں کی دی جا سکتی ہے ہندوستان میں، اتنا زیادہ اس کو اسیر کر دیا تھا، محدود کر دیا تھا کہ ایک دن یہ ایک انتہائی لاغر گھوڑے کے اوپر جو ہے ٹٹو کے اوپر جا رہا تھا، اور کسی نے اس سے پوچھا، بڑھاپے میں اس کا یہ شروع ہوا کہ یہ کیا کیفیت ہے تمہاری اب، اے شہنشاہ، اے بادشاہ،
تو اس نے کہا اب میرے بیٹوں نے مجھ کو اتنا محدود کر دیا. تو ابو یوسف کو رات کو بلایا، فوراً جگوایا کہ ایک فتویٰ چاہیے کہ یہ جو فعل میں نے کیا اس کے جواز کا فتویٰ مجھے چاہیے. قیمت 1,00,000 دینار یا درہم. انہوں نے جھٹ سے اٹھا کے فتویٰ دے دی. تبھی تو آج کل جو 5,000 اور 4,000 پہ فتوے بکتے ہیں تو مجھے تعجب نہیں ہوتا ہے. ان کا 5,000 میں دیوبند سے فتویٰ آ گیا اور 4,000 میں وہاں سے فتویٰ آ گیا، وہاں سے آ گیا. یہ پرانی تاریخ ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. تو یہ ہے عزیزان گرامی، انہوں نے دے دیا فتویٰ. کا پیسے کا صبح دے دیں گے، اس وقت تو خزانچی سو گیا ہے، چابی ہے نہیں. ان کا جاؤ جگاؤ، اس لیے کہ ہوشیار بہت تھا وہ بھی، اس لیے کہ اتنا بڑا کام کیا تھا، آخرت بیچی تھی، آسان نہیں ہے. جس کے لیے قرآن میں ہے کہ بے ثمن بخش، بہت ہی معمولی قیمت پر بیچ ڈالی اپنی آخرت. نتیجہ کہنے جگوا لو. کہا وہ سو رہا ہے. کہا جیسے میں سو رہا تھا، مجھے جگوایا تو نے، اس کو بھی جگوا لو. اتنا بھروسہ اس کو نہیں تھا کہ صبح کہیں نیت بدل نہ جائے. اتنے بڑے بادشاہ پہ جس کی حکومت بہت پھیل چکی تھی، مگر اسے بھروسہ نہیں تھا، اس لیے کہ آخرت بیچی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح یہ دینار و درہم نہ دے. اچھا زبردستی یہ مانگ بھی نہیں سکتے، مگر رات کے وقت انہوں نے لے لیے کہ خزانچی جگایا جائے. چنانچہ جگایا گیا اور انہیں مل گیا، یہ درہم و دینار لیے چلے آئے. مگر اس درہم و دینار کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے کہ ایسے درہم و دینار فائدہ نہیں پہنچا پاتے ہیں جو اہل بیت کی مخالفت میں ملیں. نہ عہدہ فائدہ دیتا ہے، نہ پیسے فائدہ دیتے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد والے. اس لیے کہ پیسے خولی کے سکے ہو جاتے ہیں اور عہدہ جو ہے وہ عمر سعد والا ہو جاتا ہے. مخالفت اہل بیت میں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. ایک گدڑی پہنے ہوئے شخص جس کو طرح طرح کی لالچ دی گئی، جو ہارون الرشید کا مازاد بھائی تھا، مائیں ایک ہی تھی، گدڑی پہنے ہوئے، اور اسے طرح طرح کی، اس لیے کہ اسے قاضی القضات چیف جسٹس بنایا گیا تھا. یہ جناب بہلول جو ہیں یہ کسی معمولی شخصیت کے نہیں جو ہیں. 9 امام تک انہوں نے زیارت کی اور صحابیت کا شرف ملا انہیں. اور بڑے ظاہری اعتبار سے اپنے کو انہوں نے ایسا بنایا تھا حکم امام کے مطابق، کیونکہ جس وقت قتل معصوم کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا میں فتویٰ نہیں دوں گا. اور آنے کے بعد قید خانے میں انہوں نے جس طریقے سے بھی بہرحال روایات الگ الگ ہیں، وہاں سے پوچھا اور جو حرف نکلا تھا جنون جس سے مراد تھی، تو انہوں نے وہ اختیار کر لیا، مگر آخرت بچا لی. آخرت بچا لی. لوگ دیوانہ کہتے تھے مگر یہ اتنے ہوشیار تھے، انہوں نے آخرت بچا لی. اس لیے کہ ہوشیار وہی ہے جو اپنی آخرت بچا لے. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. اور جو اپنی آخرت بچاتا ہے اس کے لیے دنیا مسیحیت کی سب سے بڑی شخصیت جاتے وقت جو انٹرویو دے رہی ہے ہوائی جہاز میں، وہ کہہ رہے ہیں میں نور سے مل کے آیا ہوں. جب عمومی نیابت سے مل کے تمہیں نور محسوس ہو گیا تو اصل نور کی کیا کیفیت ہوگی. اسی لیے تو جب نصارائے نجران نے وہاں دیکھا تھا جن میں ایک بی بی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، تو یہی تو کہا تھا انہوں نے، ہم ایسے انوار دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں سے کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر جائیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد.
وہ انگلش سے ٹرانسلیٹ ہوا بے عینے ہوائی جہاز کے اندر کا انٹرویو میرے پاس موجود ہے. اس میں ایسے شخص سے مل کے آ رہا ہوں جو نور ہے, حلیم ہے, صاحب علم ہے, صاحب علم ہے, صاحب عزت ہے, صاحب شرف ہے. 10 برس سے وہ کسی سیاسی شخصیت سے نہیں ملا اور ابھی بھی نہیں ملتا ہے. صرف اس نے کہا میں روحانی لوگوں سے ملتا ہوں. وہ اتنا متواضع ہے. یہ سب الجملے پوپ کے ہیں. اتنی تواضع ہے اس میں. تم نے نائب عام کی تواضع دیکھی اس لیے کہ یہ تو نیابت عامہ ہے. نیابت خاصہ تو وہ 70 سال کے درمیان میں تھی. غیبت صغریٰ کے زمانے میں یہ تو نیابت عامہ ہے جس میں فقیہ جو ہے وہ نائب ہوگا, فقہا نائب ہوں گے. 7ویں امام کی بھی اس سلسلے میں موجود ہے حدیث, اور خود امام کی توقیع مبارک بھی موجود ہے کہ اب یہ عام ہوں گے. لیکن ان عام میں بھی ایسے ہیں جن کے لیے دنیا مسیحیت کی سب سے بڑی شخصیت وہ کہہ رہی کہ نور سے مل کے آیا ہوں. یہ تو متواضع ہیں, علم ہے. ان سے مل کے میرے دل کو مجھے سکون ملا ہے اور میں اپنی زندگی میں کامیابی سمجھتا ہوں ان سے ملاقات کر کے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. یہ جملے ان کے لیے عبرت ہیں جو مرجعیت سے انکار کر رہے ہیں اور مرجعیت کی توہین کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. ورنہ تو انہیں حیدرآباد بھی آنا چاہیے. اخباریوں کے جو لیڈر ہیں اس دن ناچ رہے تھے 13 رجب کے بعد, اس لیے کہ نئے نئے ڈرامے ہو رہے ہیں نا. جو حالت تھی ان کی پگڑیاں باندھے ہوئے اور نام لے رہے تھے مولا علی کا. تو نہ جانے کتنے ہیں جو مولا علی کا نام لیتے ہیں. آج بڑی واویلا مچی ہے وہ ندیم سرور کے سلسلے میں ان کے لڑکوں کے. بے شک غلط کیا ہے انہوں نے, لیکن کیا اس سے پہلے نہیں ہوئے ہیں؟ اور کیا ابھی یہ جو جلوسائے مسرت اٹھتے ہیں اس میں کیسے کیسے بینیا نوحے جو ہیں وہ ان کے باجوں پہ جو ہیں وہ ابھی بھی ہو رہا ہے. اور یہ قوالیوں کے لوگ کتنی تعریف کرتے ہیں. وہ صابری برادران کیا کہنا ان کا. ابو علی کا پہلا نمبر کہہ دیا تو ان کی سمجھ میں کوئی وہ سمجھ رہے کہ یہ تو بہت بڑا اچھا کر دیا انہوں نے. اگر پہلا نمبر ہے تو پہلے آ کے مانو تو پہلا امام. بھئی یہ تو ہم محفلوں میں دیکھا کرتے ہیں کہ یہاں آ کے وہ یہ پڑھتے ہیں, وہاں جا کے مدعے صحابہ پڑھنے لگتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. مجھے راہی بستوی یاد ہے یہیں کاظمین کی محفل میں جشن حسین پاک منائیے, یہاں پڑھا تھا. اور دہلی میں نے سنا رسول پاک منائیے. سمجھے آپ؟ اچھا یہ بھی اچھا کیا کہ انہوں نے نانا و نواسئی کا نام رکھا. اس کے بعد جہاں ضرورت ہوئی وہ حامد بہرائچی کو بھی میں نے سنا ہے. اس لیے کہ مجھے پاس اب پرانی اچھی خاصی میرے پاس ہے, اس لیے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور اسی لیے دوہرا بھی دیتا ہوں. اور صاحب وہ عمر زخمی آیا کرتے تھے, پتہ نہیں وہ زخمی ہو کہ کہاں چلے گئے, میرٹھی. ہمارے یہاں شعراء کم ہیں جو دل سے, دل کی گہرائی سے راتوں رات مدح ائمہ کرتی ہیں بغیر کسی لالچ میں. انہیں تو مجمع کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے, جب پڑھواتے ہیں آپ تو وہ پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے لائق قدر, ان کی قدر کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس سے دل سے قائل بھی ہیں. اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں دل میں کچھ اور ہے. بھیا جب آپ علی کا پہلا نمبر کہہ رہے ہیں تو مانیے تو انہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. تو آج کل بڑی آفت مچی ہو, واقعاً غلط کیا ہے. پروفیشنل ہو گئے اس لیے کہ لوگ, بہت سے لوگ ہیں دنیا میں, کچھ خطیب بھی گزرے ہیں جو ممبر سے جو ہے مشہور ہوئے ہیں,
اور بعد میں انہوں نے دوسرے کام کرنا شروع کر دیے، اور جب مجلس کے لیے کوئی جاتا تھا کہتے میرے پاس وقت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ تو ایسے لوگ دنیا سے ناکام جاتے ہیں، کامیاب وہ جاتے ہیں کہ جنہوں نے بے لوث ذکر اہل بیت کیا، زندگی بھر ان کی یادیں رہتی ہیں، ان کے بیانات یاد رہتے ہیں، ان کی اولادوں سے محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہماری محبت اہل بیت سے محبت کا ذریعہ ہے، ورنہ حدیث رسول ہے کہ اگر باپ بھی مبغض اہل بیت ہو تو اس سے بھی کنارہ کشی کرنا چاہیے۔ امام چہارم امام سجاد یا بعض جگہوں پہ ہے امام باقر، اور ہو کسی کے سب معصوم ہیں، سب امام ہیں، سب کے قول ایک ہی۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ میرا باپ مر گیا، وہ آپ کا دشمن تھا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر وراثت کا اس نے دعویٰ کیا۔ اس نے کہا 1.5 لاکھ درہم اس کے پاس تھے یا دینار، اس نے جو ہے چھپا دیے کہیں، مجھے خبر نہیں دی، صرف اس جرم میں کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ تو امام چاہتے تو بتا دیتے کہ فلاں جگہ پہ گیا ہے۔ امام نے کہا اسی کو بلاؤں گا، کہا بقیع میں چلے جاؤ، جنت البقیع میں۔ وہاں جانے کے بعد یہ کلمات جو میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں، اس سے پکارنا، تم پکارنا۔ یہ گیا، پکارا ان کلمات سے، زنجیروں میں جکڑا ہوا، نحیف و لاغر، زبان باہر نکلی ہوئی، کیونکہ یہ آتش سید الشہداء کا قائل نہیں تھا، زبان باہر نکلی ہوئی، اور چلا آ رہا تھا لنگڑاتا ہوا۔ بیٹا کیوں زحمت دی مجھے، میں بہت زحمت میں ہوں۔ کہا بتاؤ 1.5 لاکھ درہم کہاں رکھیں؟ کہا فلاں جگہ میں نے چھپائے ہیں۔ دیکھو 1 لاکھ درہم تم لے لینا، 50,000 درہم امام کو دے دینا، مگر فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آیا بہت خوش خوش کہنے لگا میں نے یہ عالم دیکھ لیا ان کا، آپ کی دشمنی کی وجہ سے، مگر یہ رقم بھجوائی ہے۔ کہ اب اس کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ رقم بھی تم رکھو، تمہارا حق ہے، اب اس کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک رمق حیات تھی، اگر اس نے توبہ کر کے ہماری محبت اختیار کر لی ہوتی ہم اسے معاف کر دیتے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی کا ذکر سورہ واقعہ میں ہے کہ کاش ہم پھر سے زندہ کر دیے جائیں، لیکن وقت گزر چکا ہوگا، لہذا انسان کو متوجہ رہنا چاہیے۔ کہاں گئی وہ حکومت ہارون الرشید کی، ہارون عباسی کی وہ حکومت جو کافی پھیل چکی تھی، اس لیے کہ منصور سے سلسلہ شروع ہوا، بلکہ اس سے پہلے منصور سے پہلے صفاح حکمراں ہوا ہے بنو عباس کو، اس کے بعد منصور دوانقی، چونکہ یہ بڑا کنجوس تھا لہذا کنجوسی کے معنی میں ہے دوانق، دانق، بڑا بخیل کنجوس تھا، اور اس کے بعد مہدی باللہ، اس لیے کہ سب میں باللہ بھی تو لگا ہے ان میں، اس کے بعد ہادی باللہ، سال بھر رہا ہے یہ۔ مہدی باللہ نے بھی امام کو قید کیا ہے، مگر ایک خواب کے تحت اسے آزاد کرنا پڑا۔ ہادی کو موقع ہی نہیں ملا سال بھر، اس کے بعد مامون الرشید، مامون عباسی ملعون آیا،
آج دن بھر میں نے رشید رشید پڑھا ہے تو زبان میری لڑکھڑا گئی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. کیونکہ عراق سے بھی احادیث آ رہی تھیں, ایران سے بھی احادیث آ رہی تھیں, کتاب بھی لیے بیٹھا ہوا تھا جو میرا مقدر ہے, اور اب تو ظاہر ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے اور کیا کروں, اور یوں ہی بہرحال کچھ نہ کچھ پڑھ ہی لیتا ہوں اپنے نفس کے لیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت پڑھا لکھا ہوں, تو آج زبان لڑکھڑا رہی ہے. ہارون عباسی کی حکومت کافی پھیل گئی تھی, کہا جاتا ہے کہ سندھ کے کچھ حصوں تک آ گئی تھی, اور اس ملعون نے ایک طویل عرصے تک حکمرانی کی ہے, اور اس کو یہ شوق ہو گیا تھا کہ یہ برابری کرے, کیونکہ یہ عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہیں بنو ہاشم یہ بھی, مگر یہاں مجھے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ تابہ ثرا کہ وہ کلمات یاد آ گئے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے سیاسی اعتبار سے اپنے کو بنو عباس کہا, ورنہ پیغمبر جیسی شخصیت تو اپنے کو ہاشمی اور مطلبی کہے, ہاشمی کہے, امیر المومنین جیسی شخصیت ہاشمی کہے, اور انہوں نے جان کے سیاسی اعتبار سے اپنے کو الگ کیا اور بنو عباس کہلائی, عباس ابن عبد المطلب کی اولاد, جو رسول کے چچا تھے. یہاں پہ مجھے پھر خطیب اکبر کا جملہ یاد آ گیا کہ بس چچا تھے, نہ ابو طالب جیسے تھے نہ ابو لہب جیسے تھے. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. بس چچا تھے, اس لیے کہ انہوں نے کے بھی معاملات کھٹے میٹھے ہیں تاریخ میں. چنانچہ اس کو برابری کا بڑا شوق تھا کہ ہم بھی عبد المطلب کے اولاد ہیں, آپ بھی عبد المطلب کے اولاد ہیں. یہ امام سے مسلسل ایک طویل مناظرہ ہوا ہے. ایک دن پھر اس نے اسی درمیان میں جب اس نے پہلی دفعہ بلایا امام کو, ایک دن پھر اسے شوق ہوا اور اس نے بلایا. آج کل تو روشنی اور آواز کا زمانہ ہے, بڑا اچھا سیریل آیا ہوا ہے اس پر, ایران سے بنا ہے, عربی میں بھی ہے فارسی میں بھی ہے. چنانچہ کہا ہم بھی عبد المطلب کے اولاد ہیں, آپ بھی عبد المطلب کے اولاد ہیں, ہم دونوں برابر ہیں. امام نے ارشاد فرمایا ہرگز برابر نہیں ہے ہم و تم, اس لیے کہ عباس ابن عبد المطلب کی ماں جو ہیں وہ علیحدہ ہیں, اور ابو طالب اور جناب عبداللہ ایک ہی ماں سے ہیں, باپ تو ایک سب کے ہیں. ماں کے اعتبار سے جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ جو ہیں وہ ایک ہیں, ایک ہی ماں سے ہیں دونوں, باقی الگ الگ بیویوں سے ہیں. کہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں ہم تم سے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارا رشتہ جو ہے وہ الگ سے ہے, ماں کے اعتبار سے, باپ کے اعتبار سے صحیح ہے. پھر اس کے بعد امام نے فضیلتیں گنانا شروع کی. اب یہ کہتا ہے کہ ان فضیلتوں میں آپ کیسے اولاد رسول قرار پائیں گے؟ تو امام نے وہ آیت پڑھی جس میں ذکر ہے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اولاد ابراہیم میں ہیں. امام نے وہ آیت پڑھی کہ اولاد ابراہیم میں ہارون بتاؤ یہ ابراہیم کے اولاد میں عیسیٰ کیسے ہوں گے اتنے زمانے کے ساتھ؟ تو اس نے کہا ماں کی طرف سے. کہا اچھا اتنے فاصلے سے ماں کی طرف سے ہو سکتے ہیں اولاد ابراہیم, اور ہم بغیر فاصلے کے کیا اولاد رسول نہیں ہو سکتے ہیں؟ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. اسی شے کو دہرایا ہے ایک اور ملعون نے تاریخ میں گزرا ہے, ایک اور ملعون گزرا ہے.
جو عراق میں گورنر تھا اور بڑا ظالم اور بڑا سفاک تھا. 1.5 لاکھ محبان اہل بیت اس کے قید خانے میں تھے. اس کو بھی شوق ہوا. سعید ابن جبیر چوتھے امام کے صحابیوں میں ہیں. یہ اکثر و بیشتر یبن رسول اللہ یبن رسول اللہ. اس نے قید کیا سعید ابن جبیر کو اس لیے کہ محبت جرم تھی، لیکن محبت والے علی الاعلان اظہار محبت کرتے تھے. علی الاعلان اس دور میں بڑے سخت حالات میں یہ دربار میں آئے تو اس ملعون نے ایک دفعہ پوچھا کہ سعید، تم کہتے ہو کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ثابت کرنا ہوگا. بھی وہ سعید سے پوچھ ہی رہا تھا کہ دربار میں کسی کام سے ایک ضعیفہ آئی تھی. کہا مجھ سے پوچھو، حجاج تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ تو کہا وہ آیت بھی پڑھی ہوگی، یہی آیت دہرائی کہ عیسیٰ ابراہیم کے فرزند ہیں. کہاں پڑھی تو ہے. کہا تو انصاف سے بتاؤ کہ اتنے فاصلے سے عیسیٰ جو ہیں فرزند ہو گئے ابراہیم کے، اور یہ صرف ایک فاصلہ ہے ماں براہ راست، یہ فرزند رسول نہیں ہو سکتے. معلوم ہوا کہ ایک ضعیفہ اگر حق اہل بیت میں بولنے لگے تو امام نے ارشاد فرمایا ہماری زبان لگ جاتی ہے دہن میں. لاجواب ہو گیا. حجاج جیسا ملعون جواب نہیں دے سکا، اس لیے اس نے کہا تھا قرآن سے ثابت کرو. جیسے آج نہیں کہتے ہیں قرآن سے ثابت کیجئے. کتنا قرآن پڑھا ہے انہوں نے؟ کتنا پڑھا ہے قرآن؟ قرآن سے ہم تو قرآن کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو قرآن کو جانتے ہیں. ایک قرآن پڑھا لیکن معنی قرآن و مطالب قرآن کو بھی دیکھا ہے. قرآن کس کی مدح کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک موقع پہ خود امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بتاؤ کہ نجران کے افراد سے مناظرہ کرنے کے لیے کون گئے تھے؟ تو سر جھکا کے بظاہر اسی ہارون کے یہاں کا، کیونکہ اس کو بڑا شوق تھا، سر جھکا کے کہا کہ وہ تو نام اس نے پورے لیے. وہی پنجتن امام نے ارشاد فرمایا اور تو کوئی نہیں گیا تھا؟ کہا نہیں اور تو کوئی نہیں گیا تھا. کہا کوئی اور تھا اس وقت؟ نہیں. کہا تھے تو بہت سے. دیکھیے یہ سب امام خود کو بولوا رہے ہیں. لے کسے گئے؟ کسے نفس کہا؟ کہا علی کو کہا. کہا نساء میں. اب یہاں بحث لوگ کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو جمع کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ احترام کے لیے بھی تو استعمال ہوتا ہے. السلام علیکم کیا ہے؟ جناب ہیں اکیلے، السلام علیکم کہیے. وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، آپ سب پہ سلام ہو، اس لیے کہ جمع عربی میں ظاہر ہے علماء بھی تشریف فرما ہیں، حضرات ذاکرین، خطباء، سبھی مومنین ذی فہم لوگ سبھی موجود ہیں. میں تو اپنے نفس کے لیے یہ باتیں، اور چونکہ یہ مجلس خطیب اکبر علی اللہ و مقامہ اور خطیب العرفان نے برسوں پڑھی، اور اس قدر ان کا جو انداز محبت کا تھا، مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ ایئرپورٹ سے انہوں نے کہا، علاج کے لیے گئے تھے، کہنے اگر مجلس شروع ہونے والی ہو، جلدی ہو تو میں ایئرپورٹ سے سیدھا چلا ہوں، ورنہ ذرا شیروانی بدلنے گھر چلا جاؤں. میں نے کہا نہیں ابھی کافی وقت ہے. اور کبھی اگر کہہ دیا کہ میں ابو طالب کو بھیج دوں گا یا کسی کو بھیج دوں گا، میثم کو بھیج دوں گا،
نہیں نہیں میاں ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی اخلاق اور وہی چیزیں یہ حضرات اپنے فرزندوں کو، بیٹوں کو، خواہ وہ فخر العلماء ہوں، مولانا عالم صاحب قبلہ، اس لیے کہ یہ سب یادیں مجھے بہت آتی ہیں، بہت آتی ہیں یاد۔ تو عزیزان گرامی، ہارون کو یہ بڑا شوق تھا۔ ایک دن اس نے بلا لیا کچھ لوگوں کو اور امام کو بھی بلایا دسترخوان پہ۔ یہ سب اسی پہلی دفعہ کے واقعات ہیں۔ اور بلانے کے بعد کچھ ساحروں کو، اس لیے کہ ظاہر ہے جادوگروں کے ماننے والے ہوتی، بلایا اور بلا کے کہا کہ آج کچھ ایسا کرو کہ نام لے کے کہ یہ جو ہیں انہیں شرمندگی ہو، ہے جس کا خدا مرتبہ بڑھائے۔ دسترخوان پہ بلائے گئے ساحر، جادوگر۔ امام علیہ السلام بھی تشریح ہے، 7ویں امام کے یہاں بھی ہے اور 8ویں امام کے یہاں بھی ہے اور 9ویں امام کے یہاں بھی ہے یہ واقعہ۔ اس لیے کسی ذہن میں یہ نہ آئے، اس لیے کہ ماشاءاللہ ظاہر ہے مجلسی مجمع ہے، جاننے والے ہوں، کہیں گے دیکھیے 8ویں امام کا واقعہ یہ تو 7ویں میں نہیں، 7ویں کے یہاں بھی ہے۔ اس نے دسترخوان پہ ان جادوگروں نے یہ کیا کہ اب ظاہر ہے کہ امام پہ تو جادو کا اثر ہوگا نہیں، معصوم پہ نہیں ہو سکتا ہے، نہ نظر بد کا اثر ہوگا۔ اس لیے جھوٹے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ کربلا میں سید سجاد کو نظر لگ گئی تھی۔ نہ امام کو نظر لگ سکتی ہے، نہ جادو کا اثر ان پہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ موسیٰ پہ تو ہوا نہیں، تو فخر موسیٰ پہ کیا ہوگا؟ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بھئی موسیٰ پہ تو ہوا نہیں، جب ان موسیٰ پہ نہیں ہوا تو ان موسیٰ پہ کیا ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ وہ غیظ و غضب کا نمونہ، غضبان جن کے لیے قرآن میں آیا ہے، اور یہ کظم غیظ کا نمونہ ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو دسترخوان پہ امام علیہ السلام کے ساتھ غلام بھی تھا، اس لیے کہ ساتھ بٹھالتے تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ روٹی وہ غلام اٹھاتا تھا تو وہ ہاتھ سے گر جاتی تھی۔ امام کو یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ بعض جگہوں پہ ہے کہ وہاں ایک قالین بچھا تھا، اس پہ شیر کی تصویر تھی، اور بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ پردہ تھا پڑا ہوا، پردہ پڑا ہوا تھا، اس پہ شیر تھا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ میاں اندر آئیے تو ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تشریف لائیے، تشریف لائیے، ایک اور صلوات بھیج دیں۔ تو دونوں روایتیں ہیں کہ شیر قالین پہ تھا یا پردے پہ تھا، بہرحال جہاں بھی تھا۔ مگر مولانا وسیم محمد صاحب قبلہ نے جو نقطہ ارشاد فرمایا تھا وہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ را میٹیریل کہیں موجود ہو، اس سے معجزہ دکھانا اور ہوتا ہے، جوہر سے معجزہ دکھانا اور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہاں صرف رنگ تھا۔ کیا کیا نکتے ہیں ان بزرگوں کے، اور میرے حافظے کا بھی جواب دیجئے کہ مجھے خوب یاد نہیں ہے، ایک صلوات بھیج دیں محمد صاحب، اور میری دیانت کی بھی جواب دیجئے کہ میں نام لے کے پڑھتا ہوں، ورنہ آج کل یہ بھی مشکل ہو گئی کہ نہ جانے کس کا جملہ کہاں کون کر دے۔ اس لیے کہ میں اسے بہت بڑی بددیانتی سمجھتا ہوں، اور نام لے کے پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ ابھی یہ زمانہ تو وہ تو ہے نہیں، وہ کبوتروں والا تو ہے نہیں کہ معلوم ہوا خط جو ہے ان کے دہن میں ہے یا دیر میں اطلاع آئے گی۔ ایک زمانے میں آڈیو کیسٹ چلے تھے، وہ مسئلہ، اور اب تو یہ کہ منٹوں میں دیکھیے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، معلوم ہے سب پہنچ رہا ہے، تو اب تو اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ مومنین کو یاد بھی خوب رہتا ہے، اب وہ نہ بولیں احترام مجلس میں،
اس لیے کہ احترام مجلس میں خاموش رہتے ہیں، لیکن جہاں اہل بیت کی توہین ہو یا کوئی ایسا جملہ کہا جائے وہاں احترام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بڑی احتیاط کرنا چاہیے ان کے لیے الفاظ اور جملے جو بزرگوں نے۔ تو امام نے اس شعر کو حکم دیا، ارشاد فرمایا مجسم ہو جا اور اس ساحر کو نگل لے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ساحر کو نگل لے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ اس ساحر کو نگل لے۔ ایک دفعہ مجسم ہوا وہ شعر اور اس نے اس ساحر کو نگل لیا۔ اب یہاں پہ ملتا ہے کہ ہارون کو غش آ گیا تھا، بے ہوش ہو گیا۔ وہاں بھی تو وہ خر موسیٰ صعقہ، وہاں بھی تو وہ سب بے ہوش ہو گئے تھے جب ایک نور انہوں نے دیکھا تھا کوہ طور پہ، اور جب اسے روایت میں دیکھا تو کہا معلوم ہو وہ نور پنجتن تھا، جسے دیکھ کے موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے اور وہ جانے والے جو ہیں سب کے سب مر گئے تھے کوہ طور پہ۔ قرآن ہے یا نہیں؟ تو ہارون بے ہوش ہو گیا، اور جب اسے غش سے افاقہ ہوا تو کہا فرزند رسول، دیکھیے اسے یہ بھی معلوم تھا کہ انہیں موت و حیات پہ اقتدار ہے، یہ بھی معلوم تھا، اس کے باوجود یہ طلب حکومت اور یہ لالچ اور یہ بلا، اس لیے کہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں یا لوگ لالچ میں برباد ہوئے یا خوف میں برباد ہوئے۔ اہل بیت کے دشمن دو قسم کے ہوئے، یا لالچ میں یا خوف میں تلوار کے، لیکن جو چاہنے والے تھے انہیں نہ مال و زر خرید سکا نہ تلواریں، ان کے گلے کو چھو لیا تلواروں نے، مگر ان کو کہیں سے مخالفت اہل بیت پہ آمادہ نہیں کر پائے۔ اور آج اس آزاد ہم ماحول میں ہم ذرا سے ڈرے جا رہے ہیں۔ صاحب کام کی باتیں پڑھیے، آپ بتائیے کام کی باتیں کیا ہیں، ہم پڑھنا شروع کر دیں گے، پہلے آپ بتائیے کام کی باتیں کیا ہیں۔ جتنی کام کی باتیں ہوں آپ بتائیے، تو میں تو چیلنج کرتا ہوں مجھے لکھ کے بھیجیے کہ کام کی باتیں پڑھا کیجیے، میں پڑھوں گا کام کی باتیں، میں بتاؤں گا کہ کام دنیا میں تو کام کیسے بھی چل جاتا ہے، مگر جب قبر کی منزل آئے گی تو کام نہیں چلے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے فرزند رسول اس کو آپ زندہ بھی کر دیجئے، اگلوا دیجئے۔ کہا کر تو میں سکتا تھا اور کر سکتا ہوں، مگر اگر موسیٰ نے ان ساحروں کو اگلوا دیا ہوتا اور ان رسیوں کو جنہیں سانپ کی شکل میں ساحروں نے وہ کیا تھا تو میں بھی اگلوا دیتا۔ میں اگر اس وقت اگلوا دوں تو موسیٰ کی توہین ہوگی۔ یہ تمام مناظر، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ امام علیہ السلام کا بیان ہے، علی ابن عیسیٰ کا بیان ہے کہ ایک دن امام مجھے صحرا میں اپنے ساتھ لے کے گئے، میرا ہاتھ پکڑے ہوئے، اور جب میں صحرا میں پہنچا مدینے سے باہر تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا رو رہا ہے، کیونکہ اس کی وہ سواری کا خچر مرا ہوا اس کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے اور تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں مغرب سے آ رہا ہوں، جو مراکش وغیرہ آج کل ہو گیا ہے، اور حج کے لیے جا رہا تھا، میری سواری کا یہ خچر مر گیا یہیں پہ، اور قافلے والے آگے بڑھ گئے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کیا کروں، کیسے جاؤں، کیا کروں حج میں۔
یہ شخص امام کو نہیں پہچانتا تھا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کچھ ایک نسخہ ہے، میں زندہ کر دوں اس کو، تو چونکہ نہیں پہچانتا تھا لہٰذا کہا کہ یہ وقت میرا مذاق اڑانے کا نہیں ہے، یہ نہیں جانتا تھا۔ علی ابن عیسیٰ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام نے کچھ کلمات پڑھے جس کو وہ خود نہیں سمجھ سکا، راوی کہتا ہے صحابی ہے مگر نہیں سمجھ پایا، چنانچہ اور اس کے بعد آپ نے اسی کے عصے کو ہلکے سے مس کر کے اس کے جسم پہ اس کے خچر کے کہا اٹھ، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ساتویں امام نے کہ جا تو قافلے سے ملحق بھی ہو جائے گا اور تیری سواری تجھے وہاں تک پہنچا دے گی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں بھی حج میں گیا تھا، میں چاہے زمزم کے پاس کھڑا ہوا تھا کہ وہ شخص آیا اور میرے ہاتھوں کو چوما اس نے، اور چوم کے اس نے کہا کہ وہ کہاں چلے گئے جنہوں نے میرے خچر کو زندہ کیا تھا؟ کہا وہ حج میں نہیں آئے ہیں کیونکہ اب امام قید ہو چکے تھے۔ کہا اچھا ان کا نام بتا دو؟ کہا ان کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، انہوں نے منع کیا ہے، یہ ایسے کریم ہیں، یہ صاحب کرم ہیں، یہ کریم ہیں، یہ صاحب جود ہیں، اسی لیے جواد، یہ سب کے سب جواد ہیں، اس لیے کہ سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے پہ عطا کرے، اور جواد اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے دے۔ رجب کی دعاؤں میں نماز کے بعد آپ پڑھتے یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، اور اس کے بعد دعا میں پڑھا جاتا ہے کہ تو وہ ہے جو مانگنے پہ بھی دیتا ہے اور بغیر مانگے بھی دیتا ہے، لیکن مظہر کردگار پروردگار اگر زمین پہ دیکھنا ہے تو وہ ہیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، اس لیے کہ آج کا دن فتح خیبر کا دن تھا۔ جس دن خیبر فتح ہوا، کس نے فتح کیا؟ اس نے کیا فتح کہ جس کو پیغمبر کو بلانا پڑا اور اس کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہوا ہے۔ خود مولا کائنات سے پوچھا کہ جب آپ نے در خیبر اکھاڑا ہے تو کیا محسوس کیا، کتنا وزن محسوس کیا؟ کہا یہ ڈھال جتنی میری ہے، بھائی اتنا ہی وزن محسوس کیا۔ یہ ہے عزیزان گرامی، دنیا نے پہچان کے نہیں پہچانا۔ امام موسیٰ بن جعفر کی زیارت میں ہے، پہچان کے نہیں پہچانا، لیکن ان حالات میں جن میں دشمن زائرین پہ حملے کر رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع کاظمین پہنچ چکا ہے، دور و دراز سے لوگ پیدل آتے ہیں، یا باب الحوائج یا باب المراد، جو مانگے وہ ملتا ہے۔ بس ایک واقعہ عرض کر دوں اور بہت دیر بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ بعد میں بھی مجلس سے تابوت اٹھے گا، اور کل نماز مغربین کے بعد مسجد کوفہ کا اعلان میں نے کیا فوراً، اور 8 بجے شب میں یہیں جماعت حی علی خیر العمل کی جانب سے مجلس ہوگی۔ جناب مولانا غلام پنجتن مسیب صاحب بیان فرمائیں گے، اور یہاں کی مجلس کے فوراً بعد کربلا دیانت الدولہ میں مجلس ہوگی، اور وہاں شبیہ تابوت برآمد ہوگا، اور پھر نظر کا دسترخوان جماعت حی علی خیر العمل کی جانب سے ہوگا۔ کل دن میں بھی یہاں 10 بجے مجلس عزا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے قاری
یوسف صاحب کو کہ انہوں نے بنا کی ہے، کئی سال سے ہو رہی ہے، اور اب تو یہ سلسلہ ہی ہے، اس لیے کہ 26 کو 4 بجے سے پہر میں عزا خانے میں جناب خطیب اکبر کے، اس میں اللہ ان سب کو سلامت رکھے، سالانہ مجلس ہوتی ہے 26 کو 4 بجے، وہ مجلس وہاں منعقد ہوگی، اور مجالس ابھی یہاں بھی مجلس شبیہ تابوت برآمد ہوگا، مجلس ہوگی، اور انجمن نواخوانی کریں گی، رو لیجئے اسے جس کی تاریخ میں کم سے کم 30 اولادیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ مجلس میرے والد مرحوم کی سن 92 سے اسی شب کی مناسبت سے، ورنہ ان کا انتقال تو 21 رجب کو ہوا تھا، 22 کو تدفین ہوئی تھی، اسی نے اسی مناسبت سے رکھی، اور امسال اتفاقاً میری اہلیہ کی چھمائی بھی آج ہی ہو گئی، لہذا دونوں مجلسیں ایک ساتھ برپا ہوئیں۔ میرے والد بھی کاظمین میں آنے والوں میں تھے، اور میری اہلیہ بھی بڑی پابندی سے کاظمین میں آتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ ان کی اولاد بھی اسی طریقے سے مختلف موقعوں پر کاظمین میں آتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو ایسی تربیت کی۔ آج ہم اور آپ اس روزے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو باب الحوائج کا روزہ ہے، اور جہاں ان کے پوتے امام تقی جواد بھی مدفون ہیں۔ اے امام تقی جواد، اپنے دادا کا پرسہ قبول کیجیے۔ 55 برس کی عمر، بعضوں نے 54 برس لکھی۔ 128 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ مادر گرامی کا نام اب جو ہے حمیدہ تھا، جناب حمیدہ۔ حج سے واپس آ رہے تھے چھٹے امام، 7ویں سفر کو ولادت ہوئی مقام ابوا میں، جہاں جناب آمنہ والدہ پیغمبر اسلام کی قبر مبارک تھی، جسے ختم کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ دن بڑے عجیب ہیں۔ 25ویں، پھر اس کے بعد 26 غم کا دن۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا، خوشی کی تاریخ رات، شب معراج، 27 کا دن، روز مبعث، بعثت رسول کا دن، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوگا پھر وہ رات آ جائے گی جس میں ایک بیٹا اپنی ماں کی قبر سے لپٹا ہوا، اس سفر کی یاد بھی ہوتی ہے۔ کربلا دیانت الدولہ میں مجلس ہوتی ہے، پہلے جلوس اٹھ کے جایا کرتا تھا درگاہ تک، لیکن جب سے جلوسوں پہ پابندی لگی، وہیں 4 بجے سے پہر میں مجلس ہوتی ہے۔ خطیب اکبر خطاب فرماتے تھے، ان کے انتقال کے بعد خطیب العرفان نے اس مجلس کو خطاب کیا، بہت دن نہیں، کیونکہ بہت جلدی رخصت ہو گئے، اور اب ان کی یادگار مولانا مرزا اعجاز عباس صاحب اس مجلس کو خطاب فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، 28ویں رجب، لیکن جیسے ہی 27 کا سورج غروب ہوا، میں ہر سال پڑھتا ہوں کہ نظر و نیاز میں کوئی حرج نہیں، مگر کپڑے پہننے میں احتیاط ضرور کیا جائے۔ ایسا لباس نہ پہنیے کہ رخصت حسین کرنے والے نہ محسوس ہو۔ اس لیے کہ 28ویں رجب کو یوں تو مظالم کے پہاڑ شروع ڈھائے گئے بعد رسول جناب معصومہ
امیر المومنین، یہاں تک کہ امیر المومنین ارشاد فرما رہے تھے قبر معصومہ پہ، اس لیے کہ قبر معصومہ پوشیدہ ہے، ایک بیٹی لیکن اس کی قبر بھی ظاہر نہیں ہے، اسی لیے 3 جگہوں پہ زیارت پڑھی جاتی ہے، بقیع میں اور مسجد رسول میں، منبر و روضے کے درمیان، اور بیت الشرف میں جو اب جز ہو گیا ہے مسجد کا۔ 3 جگہوں پہ معصومہ کی زیارت، اس لیے کہ قبر مخفی ہے۔ دعا کیجئے کہ وارث آ جائے، وہ بتائیں گے کہ قبر کہاں ہے، اس لیے اس میں بہت سے واقعات۔ اور وہ جو گوشے میں ایک قبر ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی ہے، وہاں معصومہ کی قبر ظاہر نہیں ہے۔ یہ ظلم امت تو دیکھیں آپ۔ تو عزیزان گرامی، یہ دن بڑے عجیب ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ آج کی رات، اس لیے کہ 23ویں رجب کو زہر دیا گیا سندھی ابن شاہق کے ذریعے سے، ہارون نے زہر دلوایا، امام کو زہر دے دیا۔ کھجوروں میں 9 دانے آپ نے نوش فرمائے تھے کہ سندھی نے کہا اور کھائیے، امام نے ارشاد فرمایا تیرا کام ہو گیا بس۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل میرا بدن سرخ ہو جائے گا اور پرسوں میرا بدن زرد ہو جائے گا، اور اس کے بعد جس دن میرا بدن سفید ہو جائے، اس لیے کہ اب خون ختم ہو گیا، وہ میری رخصت کا دن ہوگا، میں 3 دن سے زیادہ نہیں زندہ رہوں گا۔ زہر کا اثر مکمل ہوا، 25ویں رجب آ گئی کہ ایک مرتبہ وہ قیدی دنیا سے رخصت ہو گیا، جس کی کم سے کم اولاد کی تعداد 30 لکھی ہوئی ہے، بیٹیاں اور بیٹے، اسی لیے جگہ جگہ ان کے روزے ہیں۔ سب سے زیادہ اولاد ہے امام موسیٰ بن جعفر کی، لیکن اس کے باوجود غریب بغداد کہا جاتا ہے، جو اکیلا تھا، سال بھر تک بصرے کے قید خانے میں، 13 سال تک بغداد کے قید خانے میں، کبھی فضل ابن ربیع اور کبھی سندھی ابن شاہق۔ خدا لعنت کرے یحییٰ برمکی پر اور ان برامکہ پر، جن کا حشر بعد میں معلوم ہوا کہ کیا ہوا انہیں دشمنی اہل بیت میں۔ زہر دے دیا گیا۔ امام کا قید خانہ مدرسہ مستنصریہ میں ہے بغداد میں، جو محل تھا کبھی بنو عباس کا، لیکن اب اسے مدرسے کا نام مستنصر باللہ کے نام سے مستنصریہ۔ وہاں ایک سرنگ ہے آخر میں، جس کی کیفیت یہ تھی کہ دن میں بھی وہاں اندھیرا رہتا تھا۔ 2 مرتبہ قید خانے کے دروازے کھلتے تھے، ایک دفعہ امام وضو فرماتے تھے اور دوسری مرتبہ جب کھانا آتا تھا، گرم روٹیاں، گرم پانی، اس لیے کہ روزہ دار ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی لیے عبد صالح ہیں کا پروردگار تیرا شکر ہے کہ ایک خالی جگہ دے دی جہاں میں تیری عبادت کر سکوں۔ ہر زندان بان نے یہی کہا کہ ارے یہ تو کچھ ذکر خدا کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں۔ عجیب کیفیت لکھی ہوئی تاریخ میں بڑی تفصیل کے ساتھ، یہاں تک کہ جب امام دنیا سے رخصت ہوئے تو اس ملعون نے، سندھی ابن شاہق نے، بغداد کے کچھ مشہور لوگوں کے بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا، کیونکہ اس نے قید خانے سے نکال کے ایک صاف گھر میں رکھا اور بڑے اچھے بستر پہ ابھی امام کے رمق حیات باقی تھی، کہ بلایا انہیں اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ہارون نے ظلم کیا اور ان پہ سختیاں کی گئیں، ذرا دیکھو ہم نے کوئی سختی نہیں کی ہے، ہم نے کوئی جو ہے وہ زیادتی نہیں کی ہے، یہ اپنی طبیعی موت سے دنیا سے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ سب کہہ کے ایک مرتبہ کہا کہ تم لوگ گواہی میں لکھ دو، دستخطیں کر دو کہ ہم نے ان کو صحیح و سالم دیکھا، کوئی کسی قسم کا کوئی زخم نہیں تھا، کسی طرح کا۔ ایک مرتبہ انہوں نے قلم ہاتھ میں لیا تھا کہ امام نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، کہا یہ دیکھو زہر کا اثر ہے، یہ دیکھو ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان،
پیروں میں بیڑیوں کے نشان ہیں. وہ لوگ چلے گئے, کچھ اس میں سے رو بھی رہے تھے, چاہنے والے تھے, رو رہے تھے, وہ رخصت ہو گئے. جیسے ہی وہ رخصت ہوئے, ایک مرتبہ اس ظالم نے دروازے کو بند کیا, ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوئے. جس نے ناظرین پہ تازیانے لگا رہا تھا, میں کہوں گا اس وقت یاد کیا ہوگا امام نے اپنے جد مظلوم سید سجاد کو. مولا آپ کی پشت بھی زخمی ہو گئی, اس وقت آپ نے اپنی جدہ زینب کبریٰ کو یاد کیا ہوگا, جن کے شانوں میں رسی بندھی ہوئی. اس وقت اپنی پھوپھی سکینہ کو یاد کیا ہوگا, جن کے رخسار زخمی تھے, تازیانوں کی وجہ سے کرتا چپک گیا تھا. امام بے کس, خدا حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کہ میرے والد مرحوم اور میری اہلیہ مرحومہ کی ارواح کو بخش دے.